جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں خاص طور پہ جو ناؤن کی بحث ہے. ناؤن میں ابھی تک ہم نے 4 چیزوں کو ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے، اسم میں اس میں ایک تو اس کی حالت ہے، یعنی جسے ہم نے کیس کہا، اور دوسرا جو ہے اس کی جنس ہے یعنی جینڈر ناؤن کا، اور تیسرا اس کا عدد ہے یعنی اس کا نمبر، اور چوتھا ہم نے کہا تھا وہ ساتھ یعنی کائنڈ آف ناؤن، پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اس کو حالت میں ہم نے کہا تھا کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے رفع کی حالت، آبجیکٹیو کیس ہوتا ہے نصب کی حالت، اور پوزیسو کیس جر کی حالت. آج ہم نے ذرا مطلب اپنے اس پرانے کانسیپٹ کے اوپر اس میں ہم نے کچھ ایڈ کرنا ہے. یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جو آپ کی ریڈنگ اسائنمنٹ تھی کہ پیج نمبر 1 سے 24 تک پڑھ کے آنا ہے. تو اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو یہ اصطلاحات آپ نے اس میں پڑھی ہوں گی. مورب، ٹھیک ہے، مورب یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. تقریباً 85% ناؤن مورب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 85%. دوسرا کیا ہے؟ غیر منصرف، یہ تقریباً 14.5% ناؤن غیر منصرف ہوتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ مبنی، تقریباً 0.5% ناؤن مبنی ہوتے ہیں، بہت ہی کم تعداد ہے مبنی ناؤن کی. فرق کیا ہے تینوں میں؟ مورب جو ہے اس کی تینوں حالتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چینج ہو جاتی ہیں. تینوں حالتیں چینج ہو جاتی ہیں، اور اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے عام ناؤن ہے زیدن، نصب میں کیا ہوگا؟ زیدن، اور جر میں کیا ہوگا؟ زیدن. ٹھیک ہے. غیر منصرف کیا ہے؟ اس کی 2 حالتیں سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابراہیمہ زبر آئے گی اور جر میں بھی کیا آئے گی؟ ابراہیمہ. ٹھیک ہے، زبر آئے گی. مبنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی تینوں حالتیں سیم ہوتی ہیں. جیسے ہاذا، ہاذا اور ہاذا. رفع، نصب، جر، 3 حالتیں کیا ہیں؟ رفع ہے، نصب ہے اور جر ہے. ٹھیک ہے. رفع کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ سبجیکٹیو کیس ہوتا ہے، اور نصب کیا ہے؟ آبجیکٹیو کیس ہے، اور جر کیا ہے؟ پوزیسو کیس ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر تھی؟ جی آپ نے کہا کہ مورب میں تنوین ہوتی ہے. جی لیکن اللہ ہو، اللہ اللہ یہ تینوں آتے ہیں لیکن اس میں تنوین نہیں ہے. ہاں، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھا سوال ہے. یہ ہمارے سوال کا تعلق جو ہے کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اللہ ہو پہ تنوین کیوں نہیں آئی. ٹھیک ہے، وہ ہم وسعت میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا جینڈر کو. جینڈر میں ہم نے کہا مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم نے کہا تھا مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں. مؤنث کی 3 قسمیں تھیں، مؤنث حقیقی، قیاسی اور سماعی. حقیقی وہ ہوتا ہے جو پیئرز کی صورت میں ہو. قیاسی، اس کی 3 علامتیں ہیں. وہ ناؤن جس کا اینڈ تائے مدورہ کے ساتھ ہو، گول تا کے ساتھ ہو، یا وہ ناؤن جس کا اینڈ الف مکسورہ کے ساتھ ہو، کھڑی زبر اور یا کے ساتھ ہو، یا وہ ناؤن جس کا اینڈ الف ممدودہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. تائے مدورہ کی مثال جیسے فاطمہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے. عظمیٰ، ٹھیک ہے، لڑکیوں کا نام ہے، الف مکسورہ ہے. خضرا، یہ بھی مؤنث ہے.
गुंबद हज़रा, ठीक है, आखिर में अलिफ ममदूदा है, अलिफ मकसूरा यानी जिस पे मद नहीं होती, अलिफ ममदूदा जिस पे मद होती है। सिमाई हमने कहा था हर, सुनी सुनाई मुअन्नस जो अहले ज़ुबान के ऊपर हम उसको मतलब डिपेंड कर रहे होते हैं कि जी वो उसको मुअन्नस बोल, या जिसका पेयर नहीं होता, जैसे शमसुन, ठीक है, ये सूरज जो है ये अरबी में क्या है, मुअन्नस है, और उर्दू में मुज़क्कर है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अदद में वाहिद, तस्निया और जमा का कॉन्सेप्ट, वाहिद, तस्निया और जमा का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर से तस्निया बनाने का क्या तरीका था, ये हमने डिस्कस किया था। आखिर में क्या लगाते हैं, अलिफ नून। और जमा बनाने का क्या तरीका है, आखिर में क्या लगाते हैं, वाव। तो मुस्लिमुन से मुस्लिमाने, और जमा क्या बनेगी, मुस्लिमून। और वाहिद से मुन्नस बनाने का तरीका क्या था, आखिर में क्या लगाते हैं, गोलता, ठीक है, ताई मुदव्वरा। तो मुस्लिमुन से क्या बन गया, मुस्लिमा तुन, और तस्निया क्या बना, मुस्लिमा ताने, और जमा मुन्नस किसके साथ आती है, लंबी ता के साथ, मुस्लिमातुन, अलिफ और लंबी ता के साथ, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, वाहिद से तस्निया और जमा बनाने का तरीका, और मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका। वसत जो आज हमारा टॉपिक है वो है मारफा और नकिरा, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। यहाँ भी हमारी जो आप कह लें कि जी अप्रोच है वो वही है जो हमने मुज़क्कर मुअन्नस में इख्तियार की, कि हम मुअन्नस को पढ़ लें, मुज़क्कर को छोड़ दें। तो हम मारफा को पढ़ लें, नकिरा को छोड़ दें। जो मारफा नहीं है वो नकिरा है। तो मारफा की बेसिकली 7 किस्में हैं, लेकिन 5 ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। एक अलम, ये इल्म नहीं है, लफ्ज़ अलम है, नाम, चीज़ों का नाम, जगह का नाम, किसी शख्स का नाम मारफा होता है। ज़ैद है, जैसे हमारे शहर का नाम लाहौर है, मुल्क का नाम पाकिस्तान है, ये मारफा है, अलम। दूसरा क्या है, ज़मायर, प्रोनाउन जिन्हें कहते हैं, ज़मायर। प्रोनाउन जो है वो मारफा है, जैसे ही है, शी है। क्यों मारफा है, हम कहते हैं हामिद स्कूल से आया, उसने बस्ता रखा, वो सो गया, वो सो गया। अब वो कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि जब ये जुमले में है तो हमें पता है ये किसकी बात हो रही है, हामिद की। ही किसी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो ज़मायर जो हैं प्रोनाउंस वो सारे मारफा हैं, कि आप किसी को पॉइंट आउट करते हैं, और जिसको आपने पॉइंट आउट किया तो आपने उसको क्या कर दिया, ख़ास कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। जी, नेक्स्ट क्या है, इस्माए इशारा। एक तो प्रोनाउंस हैं और एक इशारे हैं, दिस एंड दैट, ठीक है, दीज, दोस, ये इस्माए इशारा कहलाते हैं। किताब, किताबुन, ठीक है, जब आप कहते हैं जी किताब, कोई भी किताब हो सकती है, एनी बुक, वो नकिरा है। जब आप कहते हैं ये किताब, तो आपने उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो वो मारफा हो गया। तो इस्माए इशारा क्या है, ये मारफा है। एक और इसम है इसमें मौसूल, ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल के खोलेंगे। इस्माए मौसूल ऐसे नाउन को कहते हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं, यानी किसी जुमले के जो पार्ट्स हैं उनको मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, अस्माए मौसूला। तो हाँ, कंजक्शन, ये भी मारफा जो है वो होकर आते हैं। असल में हमारा जो इस वक्त फोकस है वो है मारफा की ये वाली किस्म जो हम आखिर में लिख रहे हैं, मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम। तो ये मुश्किल जो है ना, वो इस्तिलाहात बोलने से काफ़ी रोब पड़ जाता है। अगर आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है, तो अगले को ये बताने में कि जी मैंने काफ़ी अरबी सीख ली है, ठीक है, वो कहीं अरबी आती है तो आप उससे पूछिए मुअर्रफ बिल्लाम का पता है तुम्हें, तो अंदर कुछ भी नहीं है। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब है कि वो नाउन जिसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। मुअर्रफ यानी जिसको मारफा बनाया गया है बिल्लाम, लाम के साथ, यानी
جیسے ہم نے کہا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ ہے، واحد سے تثنیہ بنانے کا، اسی طرح نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ کسی نکرہ جو ناؤن ہے اس کے شروع میں آپ الف لام لگا دیتے ہیں، آخر سے تنوین ختم کر دیتے ہیں، 2 کام کرنے ہیں تو وہ معرفہ سے نکرہ بن جائے گا۔ مثال کے طور پہ مسلمن، یہ نکرہ ہے، نکرہ کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تنوین تو سمجھتے ہیں نا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ مسلمن میں اب آپ نے کیا کیا، شروع میں الف لام لگا دیا اور آخر میں تنوین ختم کر دی، تو کیا بن گیا، المسلم، دی مسلم۔ تو یہ ہے سمپل سا طریقہ، اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، یعنی وہ ناؤن جو لام کی وجہ سے معرفہ ہے، لام کی وجہ سے، یعنی الف لام کی وجہ سے۔ یہ الف بھی بعض اوقات گر جاتا ہے، حمزۃ الوصل کا کانسیپٹ آگے آئے گا، تو لام البتہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس لیے اس لام کو کہتے ہیں کہ جی یہ لام تعریف ہے، یعنی یہ معرفہ بنانے کا لام ہے، ٹھیک ہے، جو ایک کامن ناؤن کو پراپر ناؤن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جہاں تک ہم پہنچے تھے، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ایک کانسیپٹ تو پڑھا مورب کا، اور مورب ہے اور کیا ہے، غیر منصرف ہے، ہاں، اور مبنی ہے۔ مورب میں ہم نے کہا کہ تینوں حالتیں آتی ہیں، زیدن، 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 یعنی اس کے آخر میں تنوین آتی ہے۔ غیر منصرف کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی، اور عام طور پہ جو اجمی نام ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، نان عربک۔ ابراہیم، ابراہیم بیسیکلی ہیبرو ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو وہاں سے آیا ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ عربی زبان جو ہے وہ دوسری زبانوں کے الفاظ لے لیتی ہے، لیکن ان کو اپنی شکل دیتی ہے۔ اسی طرح شہروں کے جو نام ہیں وہ عام طور پہ کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف، جیسے مکہ، ابراہیم، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی۔ غیر منصرف کون سے ناؤن ہوتے ہیں، وہ جو کہ اجمی ہوں، وہ جو کہ شہروں کے نام ہوں، جیسے مکتن کہنا غلط ہوگا، مکتو، لاہورن کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شہر کا نام ہے نا، لاہورو، ٹھیک ہے۔ ملکوں کے نام جیسے پاکستانو، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، یعنی غیر منصرف وہ جس کی 2 حالتیں سیم ہیں، نصب اور کیسے آئے گا، پاکستانو، پاکستانہ، پاکستانہ، ابراہیمو، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ عورتوں کے نام عام طور پہ جیسے فاطمہ تو، عورتوں کے نام عربی میں کیا ہوتے ہیں، غیر منصرف، فاطمہ تو، فاطمہ تا، فاطمہ تی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، فاطمہ تا ہی آئے گا۔ تو غیر منصرف میں 2 حالتیں سیم ہوتی ہیں، اور دوسرا اس میں تنوین کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ کس میں، کیا کہہ رہے ہیں، فیمیل نیم ہے، عربی کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے؟ نہیں، وہ نہیں، اصل میں یہ کچھ علامتیں ہیں، یہ کوئی اتنے سیٹ رولز نہیں ہیں، ہاں، بس ہر رول کو نا 100% اپلائی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ پہلے رول بنے ہیں اور اس کے مطابق اب زبان جو ہے نا وہ بن رہی ہے، یا اہل زبان بڑا دھیان کر رہے ہیں ان رولز کا، ٹھیک ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، رولز جو ہے نا وہ میجر ٹائمز اپلائی ہوتے ہیں، قاعدہ اسی کو کہتے ہیں جو میجر ٹائم اپلائی ہو، 100% کوئی بھی قاعدہ نہیں ہوتا، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ہر وقت ایکسیپشنز کی کھڑکی کھلی رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے قواعد ان کو کہتے ہیں جی قواعد اکثریہ، اکثری قواعد ہیں، یعنی اکثر اوقات یہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ بات کہی کہ مورب اور غیر منصرف کا کیا فرق ہے، اور غیر منصرف کی کیا پہچان ہے، اور کون سے اسما جو ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے
یہ کانسیپٹ ہم نے پڑھا تھا مورب میں کہ زیدن اور زیدن نسب میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک الف لکھنے میں آتا ہے، لیکن یہ الف کہاں آتا ہے؟ واحد میں اور نکرہ میں، واحد اور نکرہ ناؤن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے میں آئے گا، سائلنٹ ہے، میننگ کوئی نہیں پیدا کر رہا۔ زیدن وہاں پہ بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو الف آتا ہے واحد میں اور نکرہ میں لکھنے میں آتا ہے، یہ لکھنے کی کتابت بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، دیکھیں لینگویج جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ ریڈنگ بھی سیکھتے ہیں، رائٹنگ بھی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب قواعد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ریڈنگ کی بھی، رائٹنگ کی بھی، گرامر کی بھی۔ تو زیدن میں یعنی نسب کی حالت میں واحد نکرہ میں الف کا اضافہ ہوگا، لیکن دو ایکسیپشنز ہیں۔ کون کون سی؟ اگر تو کسی ناؤن کے آخر میں گولتا ہے تو پھر الف نہیں آئے گا نسب میں، مثال کے طور پہ جیسے جنتن، جنتن الف کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ مسلمن الف کے ساتھ ہے، جنتن نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایکسیپشن ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر کسی ناؤن کے آخر میں الف اور حمزہ ہے تو اس میں بھی نسب میں الف نہیں آئے گا، جیسے سما ان، آسمان کو کہتے ہیں نا، تو یہاں الف آگے لکھنا یہ غلط ہے۔ اچھا، یہ وہ غلطیاں جو عرب بھی کر جاتے ہیں، اتنی گہرائی میں انہوں نے بھی، ہم نے کوئی اردو کی جو ہے وہ پڑھی ہے گرامر؟ نہیں پڑھی، تو ایسی غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں تو وہ عرب بھی کرتے ہیں۔ ہم تو گرامر پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے تو ہمارے علماء عام طور پہ جب عرب ورلڈ میں جاتے ہیں تو وہ وہاں کی غلطیاں نکالتے ہیں، ایسی بڑے بڑے عرب علماء کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پڑھی ہے، ان کی اپنی زبان ہے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمیں پڑھنی ہے، احساس ہی نہیں ہوا، یا اتنی گہرائی میں جا کے پڑھی نہیں۔ تو سماعن، ٹھیک ہے، یہ کتابت کے رولز میں آ جاتا ہے۔ بہرحال تو ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رفع، نصب اور جر مسلمن، مسلمن اور مسلمن، اگر ہم نے اس کا معرفہ بنانا ہو، یہ تو نکرہ ہے نا، واحد ہے اور نکرہ ہے، اگر ہم نے اس کا معرفہ بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ المسلم، ٹھیک ہے، نسب میں کیا بنے گا؟ المسلمہ، تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ معرفہ کے اوپر اب یوں سمجھ لے تنوین حرام ہے، جب الف لام لگا دیا تو اب تنوین نہیں آ سکتے، جو حرکت ہوگی تنوین والی وہی چینج ہوگی، دو زبر ہے تو ایک زبر میں، دو زیر ہے تو ایک زیر میں، دو پیش ہے تو ایک پیش میں کنورٹ ہو جائے گی۔ جر میں کیا آ جائے گا؟ المسلم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم مؤنث میں چلے جائیں تو وہاں کیا تھا؟ مسلمتن، نسب میں کیا تھا؟ مسلمتن، اور جر میں کیا ہے؟ مسلمتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا؟ المسلمۃ، المسلمۃ اور المسلمہ، ٹھیک، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ آگے چلیں، اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک جو صورتحال ہے کہ ایک ناؤن سے کتنی فارمز ہم نے بنانا سیکھی ہیں؟ نہیں، 18 تو ہو گئی نکرہ کی، تو 18 کتنی بن جائیں گی؟ معرفہ کی بھی بن جائیں گی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ ایک ناؤن سے ہم نے 36،
ٹھیک ہے. 36 جو ہے وہ 36 فارمز ہم نے بنانی سیکھی ہیں. یہ ٹیبل ہے, یہ گردان ہے. یہ ٹیبل آپ نے اس کا ایک سکین لینا ہے, ٹھیک ہے, موبائل سے نہیں, دماغ سے سکین لے کے اس کی ایک کاپی آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لینی ہے, سیو کر لینی ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اس ٹیبل کا سکین لے کے اس کو سیو کر لیا, اب جتنے قواعد آج تک پڑھیں سارے بھلا دینے, ان کو ڈیلیٹ کر دینا. اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی. اگر یہ ٹیبل آپ کے دماغ میں اس کا ایک امیج نقش ہو گیا, اس سے زیادہ عربی آسان نہیں ہو سکتی. کیا آپ کو یہ کہا جائے کہ جو کچھ پڑھا ہے سارا بھلا دیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. صرف ایک پیج, ایک ٹیبل آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. دیکھیں, کوئی بھی زبان ہے ہم اسی طرح سے اس کو سیکھتے ہیں. ایون کہ انگریزی ہم نے گرامر ٹینسز وغیرہ پڑھ کے سیکھی ہے, لیکن ایسا تھوڑا ہوتا ہے کہ جب میں عادی ہو جاتا ہوں تو میں ٹینسز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں. نہیں ہو, قواعد آپ بھلا دیتے ہیں. کیونکہ وہ آپ کی پریکٹس میں آ جاتے ہیں. انکانشیسلی آپ ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کثرت پریکٹس کی وجہ سے. تو پریکٹس, ریڈ اینڈ رائٹ, لکھیں, ایکسرسائزز کریں, جو بات میں پہلی کلاس سے کہہ رہا ہوں. پریکٹس جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹس کو کیا کرتی ہے, پرفیکٹ بناتی ہے. پریکٹس نہیں ہوگی تو صرف یہ پڑھنا, قواعد یاد کر لیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. 50 کتابیں عربی کی پڑھ لیں, آپ کہیں میں نے یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, روپ ڈالنے کے لیے آپ کو گرامر نہیں آئے گی. گرامر آئے گی پریکٹس سے, زبان آئے گی پریکٹس سے. تو واحد مذکر ہم نے کہا یہ ہے واحد مذکر, ٹھیک ہے. اگر ہم تثنیہ مذکر میں جائیں, تثنیہ مذکر یعنی اس کو ہم ڈوئل لائن کر, مسلمان, کیا ہو جائے گا, مسلمان. اور ہم نے کہا تھا کہ نصب اور جر میں اس میں ہم کیا کرتے ہیں, صرف الف کو یا میں بدل دیتے ہیں, مسلمین. اور جر بھی اس کی کیا ہے, سیم ہے, مسلمین. جمع مذکر کیا ہے, مسلمون, ٹھیک ہے. اور نصب اور جر کیا ہے, مسلمین اور مسلمین, ٹھیک ہے. واحد مؤنث کیا ہے, مسلمتن, ٹھیک ہے. نصب میں کیا آ گیا, مسلمتن, اور جر میں کیا آ گیا, مسلمتن. تثنیہ مؤنث کیا آ گیا, مسلمتان, ٹھیک ہے. اور نصب اور جر میں کیا ہو گیا, مسلمتین اور مسلمتین. جمع مؤنث کیا ہو گیا, مسلماتن اور مسلمات, نہیں یہاں نصب اور جر میں 3 آتا ہے, مسلماتن اور مسلماتن, ٹھیک ہے جی. تو یہ کتنی فارمز ہو گئیں, 18. لیکن یہ نکرہ کی ہیں. 18 فارم جو ہے جب آپ الف لام لگائیں گے تو بن جائیں گی. تو ٹوٹل کتنی ہو گئی, 36. اسی کو اگر ہم اس میں کریں تو کیا بن جائے گا, المسلم, المسلمہ, المسلم. معرفہ میں جو ہے وہ الف نہیں آتا, ٹھیک ہے. نصب میں صرف نکرہ میں آتا ہے. المسلمان, ٹھیک ہے, شروع میں الف لام لگ گیا. المسلمین, المسلمین. اور المسلمین. المسلمون, دی مسلمس,
المسلمین، ٹھیک ہے، یہ مینی ہے اور یہ مینا ہے، دونوں کی حرکتیں مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں تثنیہ میں اور جمع میں. المسلمین، ٹھیک ہے، المسلمہ تو، المسلمہ تا، المسلمہ تی، المسلمہ تانے، المسلمہ تینے، المسلمہ تینے، ٹھیک ہے. المسلمات اور المسلماتی اور المسلماتی، یہ ہے. پڑھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو لکھیں گے، پریکٹس کریں گے، پھر بھی آپ غلطی، یعنی آپ کو لگے کہ مجھے سب آ گیا. اور بچے کو آپ میتھ پڑھائیں نا تو وہ کہتا ہے مجھے ساری سمجھ آ گئی. ہاں، اب آپ اس کو کویشچن دیں نا، ذرا حل کرو، تو غلطی کرے گا، ایک دفعہ کرے گا، دوسری دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ جا کے پھر اسے پتہ چلے گا کہ ہاں اب سمجھ آئی ہے. 3 دفعہ تو وہ غلط فہمی میں رہے گا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو پریکٹس کے بغیر نہیں سمجھ آئی. اب آپ بے شک کانفیڈنٹ ہو، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، صحیح بات ہے، نہیں آئی جب تک آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا. جی تسنیہ کی رفعی حالت جو ہے وہ مطلب المسلمانی، ہاں، المسلمان، تسنیہ کی، تسنیہ، ہاں، رفع حالت الف نون کے ساتھ، الف نون کے ساتھ ہے. اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ نصب جر، ٹھیک ہے. دیکھیں واحد جو ہے نا، واحد میں رفع کی علامت کیا ہے؟ 2 پیش ہے. نصب کی علامت کیا ہے؟ 2 زبر ہے، اور جر کی 2 زیر. اچھا، ایک اور بھی علامت ہے واحد میں، 1 پیش بھی آ جاتی ہے، ابراہیم، ٹھیک ہے، غیر منصرف میں. نصب میں 1 زبر آ جاتی ہے، جر میں بھی 1 زبر آ جاتی ہے. اب اگر ہم تثنیہ کی بات کریں، تثنیہ میں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ رفع میں ہے؟ واحد کے آخر میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ الف نون. تثنیہ میں الف نون. مسلمن سے مسلمان، الف نون. یہ کسرہ سے نہیں دیکھنا، کسرہ علامت نہیں ہے رفع کی. رفع کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہے الف نون، ٹھیک ہے. اور جر کی علامت کیا ہے؟ یا نون، یا ساکن اور نون. اور نصب کی علامت بھی یا ساکن اور نون ہے، اور جر کی بھی سیم ہے، ٹھیک ہے. تثنیہ مذکر تھا، تثنیہ مؤنث میں بھی کیا ہے؟ سیم ہے. مسلمہ تانے، الف نون آ گیا، تینے یا نون آ گیا. تو تثنیہ میں یہ علامت آ گئی. جمع میں کیا علامت ہے؟ واو نون. نصب اور جر کی کیا علامت ہے؟ یا اور نون زبر نہ، یا اور نون زبر نہ. یہ تو جمع مذکر ہے. جمع مؤنث میں کیا علامت ہے؟ الف اور لمبی تا، اور الف اور لمبی تا کسرہ کے ساتھ نصب میں، اور جر میں الف اور لمبی تا کسرہ کے ساتھ. تو ابھی تک کتنی علامتیں آ گئی ہمارے پاس؟ 1 2 3 4 اور 5، یعنی 5 رفع کی علامتیں آ گئیں، 5 ہمارے پاس نصب کی علامتیں آ گئیں، 5 ہمارے پاس جر کی علامتیں. مختلف سچویشنز میں ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے تثنیہ کا رفع نصب جر کیسا ہوتا ہے، جمع مذکر کا کیسا ہوتا ہے، جمع مؤنث کا کیسا ہوتا ہے، واحد کا کیسا ہوتا ہے. یہ ویریشنز بیسیکلی ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ہر جگہ رفع ایک طرح سے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. یعنی رفع صرف 2 پیش کا نام نہیں ہے. کبھی رفع تثنیہ میں الف نون کے ساتھ آ جاتا ہے، کبھی رفع واو نون کے ساتھ آ جاتا ہے. رفع بیسیکلی ایک حالت ہے، اور ہم نے کہا وہ حالت ہمیں کہاں فائدہ دیتی ہے؟ وہ حالت ہمیں فائدہ دیتی ہے جب ہم جملے کے اندر جو ہے نا وہ کسی چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کہا
کہ ایک مسلمان نے ایک کافر کو تعلیم دی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں مدرسے میں مثال دی جاتی ہے ضربہ، مارا، ٹھیک ہے، تو وہ ہم ویسے ہی زیادہ بدنام ہیں اس لیے تعلیم کی مثال. اب ہمیں مثالیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم وہ سیکولر ہو تو وہ ساری ایک قسم کی مثالوں پہ بچے بھی تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ایک کہانی لالچ بری بلایا. ہاں ٹھیک ہے. تو اور اتحاد کے حوالے سے وہی ایک کہانی کہ ابا جی جو ہے وہ کس طرح سے بچوں کو سمجھا رہے ہیں. اب بچوں نے اس میں سے جو ہے وہ فالٹس نکال لی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بڑے مزے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ تو مارل لیسن آپ کا غلط نکل گیا ہے، تو اب کہانی چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ بچے سمجھدار آ گئے. چلیں بہر علامہ ہم نے کہا یہ ورب ہے، یہ ہم سیکنڈ بک میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، سیکنڈ پارٹ میں. ایک مسلمان نے ایک کافر کو تعلیم دی. یہاں سبجیکٹ کون ہے؟ کام کرنے والا، فاعل، ڈوئر کون؟ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، یہ کس حالت میں آئے گا؟ رفع میں، کیونکہ رفع کی حالت سبجیکٹیو کیس ہوتی ہے. مسلم اور کافر کافرن، کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہی اگر یہ ہو کہ دو مسلمانوں نے دو کافروں کو تعلیم دی، علامہ مسلمان، اب یہ رفع میں ہے، سبجیکٹیو کیس ہے، الف نون کے ساتھ اس کی رفع آتی ہے. اور کافرین، مسلمان عورتوں نے کافر عورتوں کو تعلیم دی. یہ بھی فعل بھی مؤنث ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. علمت مسلمات کافرات. ٹھیک ہے، مسلمانوں نے کافروں کو تعلیم دی. علامہ مسلمون کافرین. ٹھیک ہے، ایک بات اور جو انہوں نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے، ویسے تو غیر منصرف جو ہے مثال کے طور پہ یہ غیر منصرف ہے. مساجدو، ٹھیک ہے، یہ رفع ہے، نصب اور جر. مساجدہ اور جر بھی کیا آئی، لیکن یہ یہاں انہوں نے ایک قاعدہ بتایا ہے کہ اگر یہ معرفہ ہو جائے گا تو یہ جر میں کسرہ قبول کر لے گا. تو المساجدو، المساجدہ اور المساجد. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس کی ایکسرسائز کی طرف. بیسیکلی دیکھیں رولز جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہے، رول زیادہ نہیں ہے، اصل چیز اس کی مشق ہے، ایکسرسائز ہے. یہاں پہ بھی ہم کرتے ہیں. بیسیکلی زبان آپ یوں کہیں کہ جی میتھس ہے، بس میتھس میں. جمع مؤنث اس کی ایکسیپشن ہو گئی نا جی، مسلمات تو مسلمات دونوں سیم نام لگا تو اس میں یہ والا قاعدہ نہیں لگ رہا. نہیں لگ رہا ہے. کیسے؟ المسلمات المسلمات المسلمات. ہاں، تو وہ غیر منصرف نہیں ہے نا، ہم بات کریں غیر منصرف کی. ٹھیک ہے، اس پہ تنوین آ گئی، وہ مورب ہے. مسلمات وہ مورب ہے. جی ہاں، نسب میں جو ہے نا وہ الف اس وقت آتا ہے جب واحد ہو اور نکرہ ہو. تو یہاں واحد کیا ہے؟ مساجد تو واحد نہیں ہے. ماسکس، مسجد واحد ہے. مسجدن مسجدن مسجدن. مساجد ماسکس جمع ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں الف نہیں آتا. اچھا جی، ہم آتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف. عربک گرامر کی مشقیں امید ہے کہ آپ نے کی ہوں گی. ٹھیک ہے، مشق نمبر 2،
دیکھیں مشق نمبر 2 تک ابھی تک ہم نے 3 حالتیں پڑھی ہیں اسم کی، رفع، نصب اور جر. تو مشق نمبر 2 کیا ہے کہ آپ نے 3 حالتیں بنانی ہیں. ثوابن کی 3 حالتیں کیا بنے گی؟ ثوابن. اچھا مساجدو، اس کے آگے غین لکھا ہوا ہے، غین کا کیا مطلب ہے؟ غیر منصرف. تو اب اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ غیر منصرف ہے، آپ کو ابھی اس چکر میں نہیں ڈالا مشقت میں کہ آپ معلوم کریں کہ غیر منصرف ہے کہ نہیں ہے. اب وہ صرف آپ کو کہہ رہا ہے کہ صحیح حالتیں بنا کے بتا دو قاعدے کے مطابق. تو مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، نصب اور جر دونوں سیم ہوں گی. ٹھیک ہے. نفسن، 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 رجزن، 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 عمرانو، یہ بھی غین ہے، عمرانہ، عمرانہ، ہاؤلائے، 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 کیونکہ مبنی ہے، تینوں حالتیں سیم ہوں گی. سیئتن، ہاں جب آپ اس کو لکھیں گے نا تو ایک غلطی اور کریں گے کچھ لوگ، سارے نہیں، ٹھیک ہے، ہاں الف کا اضافہ کر دیں گے تو وہ الف اس میں نہیں آئے گا. مسلمن، مسلمن، مسلمین، یوسف، یوسفا، یوسفا. ماءن، ماءن اور ماءن، تو الف آئے گا اس میں نصب میں؟ نہیں آئے گا کیونکہ ناؤن اس کا اینڈ الف اور حمزہ کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے آپ نے یہ سب کی کیا ہے 3 قسمیں بنانی ہے، 3 فارمز بنانی ہے، سب جو جتنے بھی جو ہے یہ ناؤن ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا جینڈر. جب آپ جینڈر پہ چلے گئے تو اب بتائیں کتنی شکلیں بن گئی ابھی اس مشق نمبر 3 میں؟ 6 بن گئی نا. 3 مذکر کی رفع، نصب اور جر، اور 3 مؤنث کی رفع، نصب اور جر. سٹیپ بائی سٹیپ آگے جا رہے ہیں نا، ہم نے تو سب پڑھ لیا ہے. تو وہ 36 تک کیسے پہنچے؟ ہر ایکسرسائز میں اس نے آپ سے 36 ڈیمانڈ نہیں کی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہاں آ کے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 6 شکلیں آپ نے بنانی ہے ہر ناؤن سے ایکسرسائز نمبر 3 میں. کیونکہ اس نے آپ کو جینڈر بھی پڑھا دی، مذکر بھی اور مؤنث بھی. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ ناؤن ایسے ہیں کہ جن کا مذکر مؤنث ہے، جیسے فاسقن کی 6 شکلیں کیا بنے گی؟ فاسقن، 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 فاسقتن، فاسقتن، فاسقت. اچھا کچھ ناؤن ایسے آ جائیں گے جیسے گھر. اب اس کی تو 6 نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ یہ مؤنث ہے اور گھر کا مذکر ہوتا نہیں ہے، اس کا کوئی پیئر بھی نہیں ہے، یہ مؤنث سمائی ہے، تو اس کی 3 ہی شکلیں بنے گی، دارن، دارن، دارن. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا لحاظ کرنا ہے. تو یہ ایکسرسائز آپ کی ہو گئی، یہ ساری کرنی ہے، ساری لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا عدد کا چیپٹر آ گیا. تو عدد کے چیپٹر میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنی شکلیں بنا دی ہیں. ابھی تک 6 تھیں، تو یہ 6 سے 18 ہو گئیں ایک دم سے. 18 کیسے ہو گئیں؟ ٹھیک ہے. یہ 18 کیسے بنی؟ یہ اس نے ٹیبل دیا آپ کو. یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹیبل جو ہے نا، یہ آپ نے اس کو اس کا سکین کر کے نا اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا، سیو کر لینا. ٹھیک ہے. حالت رفع، نصب اور جر. واحد مثنیٰ تثنیہ کو کہتے ہیں ڈیول ناؤن، جمع یہ مذکر کے ہیں، اور واحد تثنیہ جمع مؤنث کے ہیں. مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمان، مسلمین، مسلمین، مسلمون، مسلمین، مسلمین، مسلمتن، 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 مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین، مسلمات، مسلمات، مسلمات. 18 فارمز بن گئے. ٹھیک ہے. تو اب اس ایکسرسائز میں وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے، مشق نمبر 4 الف کہہ رہا ہے کہ جی اس کی گردان کریں، یعنی اس کا ٹیبل بنائیں. تو مومنون سے کتنی فارمز بنانی ہے؟ 18. اسی طرح سے ٹیبل بنا کے اسی پیٹرن پہ لکھنا ہے. مشرکن سے 18، صادقن سے 18، صادقن، 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 صادقان، صادقین، صادقین، صادقون، صادقین، صادقین، صادقتن، 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 صادقتان، صادقتین، صادقتین، صادقاتن، صادقاتن، صادقاتن. ٹھیک ہے. اس طرح سے کاذبن سے بھی 18 شکلیں بن جائیں گی، جاہلن سے بھی بن جائیں گی، عالمن سے بھی بن جائیں گی.
ایک کانسیپٹ اس نے اور دیا یہاں پہ ابھی ہمارے سامنے جمع میں، یہ میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں. جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں جمع سالم اور ایک کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع سالم وہ ہوتی ہے کہ جس میں واحد جو ہے، واحد کا جو ناؤن ہے وہ ٹوٹتا نہیں، سالم رہتا ہے. جیسے مسلمون سے کیا بن گیا، یعنی جمع سالم اس کو کہتے ہیں جو واو نون کے ساتھ ہو، یعنی واحد کے اوپر آپ نے اضافہ کیا ہے نا تو واحد اس میں سالم ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے جمع مکسر. جمع مکسر میں واحد ٹوٹ جاتا ہے، جیسے عالمن، عالم سے کیا بنا، علماء. اب واحد ٹوٹ گیا، عالم اس کے اندر سے آپ نہیں نکال سکتے. اگر اسی کو آپ عالمون لکھیں تو اس میں واحد ہے نا، اس میں واحد ہے. تو عالمون یہ جمع سالم ہے، علماء جمع مکسر ہے. تو جمع مکسر بھی عام طور پہ کیا ہوتی ہے، غیر منصرف ہوتی ہے. علماء علماء علماء، مساجد مساجدہ مساجدہ، یہ جمع مکسر ہے. جمع مکسر کی بھی پھر پیٹرنز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ سے بعد میں ڈسکس کریں گے. فی الحال تو ابھی یہ اتنا کانسیپٹ ہی. تو اس نے دیکھے نا جاہلن سے جہلاء، ایک لفظ کے دونوں ہو سکتے ہیں جمع سالم و جمع مکسر. ہاں ہو سکتے ہیں، عالمون بھی ہاں ٹھیک ہے. ہاں استعمال نہیں ہوتا. جوہلا کو جب مؤنث میں کریں گے تو کیسے کریں گے؟ جوہلا جب جمع ہے تو مؤنث دیکھیں نا جاہلن، جاہلن سے آپ نے جاہلاتن، ٹھیک ہے، واحد مؤنث بنا جاہلتن اور جمع مؤنث بنا جاہلاتن. آخر میں وہی سیٹ پیٹرن ہے، الف اور لمبی تا. ٹھیک ہے. اور جمع سالم بنانی ہو تو جاہلون، جاہلن 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 جاہلان جاہلین جاہلین جاہلون جاہلین جاہلین، جاہلتن 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 جاہلتان جاہلتین جاہلتین جاہلاتن جاہلاتن جاہلاتن. ٹھیک ہے، سمپل ہے. کسی سے پکھے سے بنا لیں کوئی بھی، آپ کوئی بھی لفظ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. میزن 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 میزان میزین میزین میزونا میزینا، پیٹرن ہے بھائی، جو مرضی چڑھا دو اس کے اوپر. مکسر میں جوہلا مؤنث میں جمع آئے گی، مطلب یہ بات تو نہیں آئے گی. جمع مکسر کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھ دیں، بس وہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو اس کے ساتھ مکس نہ کریں. ٹھیک ہے. جوہلا، بس جوہلا مذکر و مؤنث ہو دونوں کے لیے جوہلا بولا جاتا ہے، میل فیمیل دونوں کے لیے جمع مکسر. ٹھیک ہے. مجھے اس کی نسب کی حال لکھیں گے تو صرف آگے زبر لگا دیں گے. جوہلاء جوہلاء جوہلاء. ٹھیک ہے. اس کی تین حالتیں اس طرح سے آئیں گی. تو جمع مکسر میں مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے. جمع سالم جو ہے اس میں مذکر کا صیغہ علیحدہ ہے، مؤنث کا صیغہ علیحدہ ہے. سر یہ غیر منصرف ہے، جی جوہلا ہاں جوہلا یہ غیر منصرف ہوگا. ہاں، جو اہلاء غیر منصرف ہے، علماء بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ جب ہم اس میں گئے ہیں، آج جو ہم نے ڈسکس کیا وسط والا، جب ہم اس میں گئے ہیں تو ہم نے الف لام کا اضافہ کیا اور آخر میں تنوین کیا ہے، ہٹا دی. ٹھیک ہے. تو اب 18 شکلیں ہمیں اس کی حاصل ہو گئیں. تو کتنی ہو گئی یہاں اس کی مشق میں جا کے 36 ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ 36 شکلیں جو ہے آپ نے بنانی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ جو پیچھے ہم نے 4 الف میں جو پڑھے ہیں نا، مؤمن صادق کاذب جاہل، ٹھیک ہے، وہ ساروں کی آپ کیا کرنی ہے، آپ نے 36 شکلیں بنانی ہیں. معرفہ سے بھی ان کی گردان کرنی ہے، ایک فرق کے ساتھ. یہ حروف شمسی اور حروف قمری کا فرق ہے. یہ کیا چیز ہے دیکھیں، حروف جو ہے نا انہوں نے اس کی 2 قسمیں کی ہیں. یہ بھی تجوید کا قاعدہ ہے، بیسیکلی گرامر کا نہیں ہے لیکن سمجھ لیں فائدہ ہوگا. قمری اور شمسی، ٹھیک ہے، حروف قمری اور شمسی. یعنی ایک لفظ ہے قمرن. قمرن کسے کہتے ہیں، چاند کو. اگر آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہو تو کیا بنے گا، القمر. ٹھیک ہے. الف لام پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لام ساکن ہے، پڑھا جا رہا ہے. اگر یہ لفظ ہو شمسن، سورج، تو یہ بن جائے گا، یعنی لام اس میں سائلنٹ ہو جائے گا. اش، شین کو 2 دفعہ آپ نے پڑھا، اش.
शम्सु, ठीक है, इनको कहते हैं हुरूफ शम्सी। तो कुछ हुरूफ कमरी हैं, कुछ शम्सी हैं, यानी कुछ हुरूफ में जब आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम पढ़ा जाएगा और कुछ में नहीं पढ़ा जाएगा। आपने कुरान पढ़ा हुआ है तो वो खुद ही आपकी ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे काज़िबुन, झूठे को कहते हैं, तो अलिफ लाम लगाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। सादिकुन किसको कहते हैं, सच्चे को कहते हैं। अस्सादिकु, अब यहाँ लाम नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है, अस्सादिकु। तो बस इसका फ़र्क करना है कि हुरूफ शम्सी में एक तो शद आ जाएगी और दूसरा लाम जो है वो लाम तारीफ वो साइलेंट हो जाएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, ठीक है। इसका ध्यान करके आपने ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें ये वाला हम याद कर सकते हैं कि हक्का खौफ जब हम है ये कमरी इसमें सारे आते हैं। हाँ, उन्होंने एक जुमला दिया है, एक जुमला दिया आपकी किताब में कि हाँ, खौफ हक एक अजब गम है, तो कि जितने हुरूफ कमरी हैं वो सब इस जुमले में आ गए, ठीक है। लेकिन असल में प्रैक्टिस है। मैंने कहा प्रैक्टिस करें और कवायद भुला दें, भाई क्यों याद रखने आपने, मेमोरी पहले ही बहुत कम है, ठीक है, हार्ड डिस्क फुल हुई पड़ी है। ऐसे ही है ना, सबकी हार्ड डिस्क फुल है, बहुत सी बातें हैं मतलब याद रखने के लिए, तो अब और जगह है कोई नहीं, तो उसमें बस ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें। वो हमारे अंग्रेजी को सास कहते थे कि अपने कलम को स्पेलिंग याद करवा दो, कलम को, तो बस इतना लिखो कि आपके कलम को याद हो जाए। एंटरप्रेन्योरशिप हम जब लिखते हैं कोई थोड़ा ज़हन में आ रहा होता है कि इसके ये स्पेलिंग है, कलम को याद है। तो इसी तरह से इतना प्रैक्टिस करें कि ये आपके हाथ को, आपके, देखिए ना, वो इतना टाइम ही नहीं होता अगर आप सोच सोच के जो है वो, इवन के तजवीद के कायदे, वो एक कारी साहब का लतीफ़ा मारूफ है ना, तजवीद के साथ आग लग गई और वो तजवीद के साथ जो है बच्चा बता रहा था, कारी साहब आपके कपड़ों को आग ने, तो तब तक कारी साहब का हशर हो चुका था। खैर बार, अच्छा, आज से हमने जो है वो एक रीडर का भी आगाज़ करना है, ठीक है। मदीना अरबिक रीडर बहुत अच्छी किताब है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है डॉक्टर अब्दुर्रहीम। हम जब हज पे गए थे तो हम इनसे मिले, माशाल्लाह बहुत डेडिकेटेड पर्सनैलिटी हैं, इंडियन हैं और जामिया इस्लामिया मतलब इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना मुनव्वरा, वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार दी इन्होंने अरबी ज़ुबान में, मतलब फ़ना फ़िल अरबिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये किताबें इन्होंने मुरतब की, दुरूसुल लुगा अल अरबिया लिगैरिन नातिकीन बिहा, इस उन्वान से मिलती हैं। उसी के हवाले से फिर इनके रीडर्स भी मिल जाते हैं। तो ग्लोबली मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली इनकी किताबों को, और काफ़ी मेहनत की उन्होंने, चूँकि वो ख़ुद जो है वो नॉन नेटिव थे, नॉन अरबिक थे, तो उन्होंने फिर ये कि जिनकी ज़ुबान मादरी या मदर टंग अरबी नहीं है तो वो किस तरह से अरबी लर्न कर सकते हैं, बड़ी मेहनत की है। मतलब एक बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है, खपाई है इसके ऊपर। तो इस रीडर को भी हम साथ साथ क्या करेंगे, टच करेंगे। बेसिकली रीडर क्या होता है, देखें रीडर में और ग्रामर में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़ुबान सीखने की मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच तो है कि आप ग्रामर के तहत सीखते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना लाहौर ग्रामर का, LGS का, ये बेसिकली सारे ग्रामर वाले हैं, कामा और ये वो इस चीज़ का बड़ा जो है ना वो गलतियाँ भी निकालते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना डायरेक्ट मेथड्स के ज़रिए से जो है वो सीखना, जिसके ऊपर ये बीकन हाउस वगैरह ये हमारे यहाँ सारी चेंज चली। कोई भी ज़ुबान हर तरह इसी तरह से चलता है। तो रीडर बेसिकली डायरेक्ट मेथड है, आपको कवायद बताए नहीं जाते, आप से जो है ना वो पढ़वाया जाता है और ख़ुद से आप उसको लर्न कर जाते हैं। तो हम दोनों तरह से, यानी रीडर में होता ही है कि लाशऊरी तौर पे आप ज़ुबान बोल रहे हैं, यानी आपको नहीं पता, जस्टिफिकेशन नहीं है, क्यों है, लॉजिक का नहीं, रीज़न का नहीं पता, लेकिन आप बोली जा रहे हैं, ठीक है। अब मतलब हम उर्दू सही बोल रहे हैं ना, लेकिन उर्दू की ग्रामर का कख नहीं पता, ठीक है। इसी तरह से रीडर डायरेक्ट मेथड है। तो हम इस अप्रोच से भी कुछ ना कुछ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, उससे मतलब वैल्यू भी एक बढ़ेगी और हमारा इल्म जो है उसमें भी बेहतरी आएगी। चूंकि हम वहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना ग्रामर, तो वो साथ साथ मैच करता जाएगा, लिंक करता जाएगा जी। तो
آج ہم نے اس کا لیسن 1 جو ہے وہ ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. لیسن 1, ٹھیک ہے. الدرس الاول, پہلا سبق کس کے بارے میں؟ حاذا. سمپل چھوٹے چھوٹے جملے بنانے سکھائیں گے آپ کو بغیر کوئی قاعدہ بتائے, اور آخر میں آپ کو پتہ چلے گا آپ تو قاعدہ سیکھ گئے, پتہ بھی نہیں چلا. ٹھیک ہے, کچھ اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں نا, تو وہ پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو پڑھا جاتے ہیں اور آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا آپ کو تو پڑھایا گیا ہے. تو حاذا, بعض اسٹوڈنٹ بھی بہت چلاک ہوتے ہیں. وہ ٹیچر نے جب دیکھا کہ وہ بچے کو جو ہے وہ میتھ نہیں آ رہا, تو اس نے اس کو کہا اچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ اس ہاتھ میں 2 انڈے ہیں اور اس میں 2 انڈے ہیں, تو کتنے انڈے ہو گئے؟ کہنے لگا اچھا میتھ پڑھانا چاہتے ہیں. چلیں بال. حاذا بیتن, یہ گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک گھر ہے. حاذا دس کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. حاذا مسجدن, یہ ایک مسجد ہے. حاذا دیکھیں نا, امیج سے کیا ہوتا ہے, آپ کی ویکیبلری فوراً یاد ہو جاتا ہے. ایک ہے جسٹ ویکیبلری, اور امیج کے ساتھ اس کو لنک کر دیا. اب آپ کو نہ بھی بتائے تو آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حاذا بابن, یہ ایک دروازہ ہے. ٹھیک ہے. حاذا کتابن, یہ کتاب. حاذا قلم, حاذا مفتاح, دس از اے کی. ٹھیک ہے. حاذا مکتبن, دس از اے ڈیسک. ٹھیک ہے. حاذا سریرن, دس از اے بیڈ. حاذا کرسیٌ, دس از اے چیئر. ٹھیک ہے, کرسی کا مسئلہ ہے. اب تھوڑا سا وہ اگلے سٹیپ پہ جا رہا ہے. ما حاذا, واٹ از دس, یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کسی سے پوچھنا ہو ما حاذا, گھر میں جا کے یہ کریں آپ, ما حاذا, پھر بتائیں. حاذا کرسیٌ, حاذا سریرٌ, حاذا قلم, حاذا مروحۃ. ٹھیک ہے. پھر پتہ بھی چلے گھر والوں کو عربی پڑھ کے آ رہے ہیں کہیں سے. ٹھیک. ما حاذا, یہ کیا ہے. حاذا بیت. اب تھوڑا سا اس نے ایکسپریشن چینج کیا. احاذا بیتن, آ کیا ہے؟ کوشچن ورڈ ہے. کوشچن ورڈ ہے. احاذا بیتن, از دس اے ہاؤس؟ نعم, نام کا مطلب کیا ہے؟ یس. حاذا بیتن. ٹھیک ہے. ما حاذا, حاذا قمیص. احاذا سریر, لا. حاذا کرسی, از دس اے چیئر؟ نو. ٹھیک ہے. سوری, ہاں یہ چیئر تو ہے یہ. ہاں. از دس اے بیڈ, کیا یہ بیڈ ہے؟ نو, نہیں. دس از اے چیئر, یہ کرسی ہے. احاذا مفتاح, کیا یہ ایک کی ہے؟ از دس اے کی؟ لا. حاذا قلم, نہیں. چھوٹے چھوٹے جملے جن سے آپ کنورسیشن کر سکیں. ٹھیک ہے. ما حاذا, حاذا نجم. یہ تو تھا نان لیونگ تھنگس, بے جان اشیاء جنہیں کہتے ہیں. ان کے لیے کیا آتا ہے؟ ما. جب جاندار کی بات آئے گی تو ان کے لیے کیا آئے گا؟ من. کون. واٹ از دس اور ہو از دس. ٹھیک ہے. دونوں میں فرق ہے نا. تمرین, ایکسرسائز. تمرین کا کیا مطلب ہے؟ ایکسرسائز. اب آپ نے اگر آپ یہ لکھیں نا تو بہت اچھا ہے. اگر اس کی فوٹو کاپی نکال کے اس کو حل کریں, ان مشقوں کو پڑھیں بھی اور حل بھی کریں. اب دیکھیں اس نے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے. بہترین ایکسرسائزز ہیں. ورک شیٹس ہوتی ہیں نا جیسے بچوں کو اسکول میں ملتی ہیں, بالکل وہی لیول ہے زبان سیکھنے کا. ما حاذا بہت آسان ہے. حاذا مکتب. ما حاذا نیچے لکھنا ہے. حاذا سریر. ٹھیک ہے. ما حاذا, حاذا کتاب. ما حاذا, حاذا باب. ما حاذا, حاذا بیت. احاذا بیت, نعم حاذا بیت. احاذا قمیص, نعم حاذا قمیص. یہ نیچے اسی طرح سے لکھنا ہے. احاذا مفتاح, لا. حاذا قلم. آ گئی عربی آپ کو, پورا جملہ بنانا سیکھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے. اور یہی پوچھنا ہے نا, ما حاذا, حاذا, احاذا, بس 3 ہی ایکسپریشن ہوتے ہیں. یس, نو, بس. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ سوال, بس. اور عربی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہے, کسی بھی دکان میں گھس جائیں اس سے پوچھنا شروع کر دیں ما آزا ما آزا, تو سب کچھ پتہ چل جائے گا آپ کو, آدھی زبان تو وہاں سے سیکھ جائیں. ہاذا نجم, نعم ہاذا نجم, ٹھیک ہے. اقرا وکتب, اقرا ریڈ اینڈ وکتب رائٹ, ٹھیک ہے. اقرا کا مطلب ہوتا ہے ریڈ, یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ہاذا مکتبن, پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے, پڑھنے سے پڑھنا آئے گا, ٹھیک ہے. نئی زبان ہے نا, نئی زبان کے اپنے مطلب ہوتا ہے, انداز اس کا بولنے کا, تو لکھنے سے لکھنا آئے گا. ہاذا مسجدن, ہاذا قلم, ہاذا سریر, ما ہاذا, ہاذا کرسی, ہاذا بیت, لا ہاذا مسجد, ما ہاذا, ہاذا مفتاح. سارے ایکسپریشن اس نے جمع کر دی. من ہاذا, دوسرا آ گیا, ٹھیک ہے. واٹ از دس, ہو از دس. ہاذا طبیب, طبیب کسے کہتے ہیں, ڈاکٹر کو, ٹھیک ہے. من ہاذا, ہاذا والدن, دس از اے بوائے, لڑکا ہے, ٹھیک ہے. سر یہ جو بعض موقع پہ ڈاکٹر کے لیے دکتور جو لکھا جاتا ہے اس کی کیا ریزن؟ دکتور کہتے ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو, دکتور پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو کہتے ہیں. طبیب کہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر کو, جو فزیشین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, طبیب. من ہاذا, ہاذا طالبن, دس از اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے. ہاذا والدن, از دس اے بوائے, لا, نو. ہاذا رجل, دس از اے مین. سر یہ تمیز کیسے کریں گے رجل میں اور ولد میں, مطلب عمر کا کوئی خاص کوئی تمیز ہے اس کی؟ بوائے اور مین جیسے ہم کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے اور یہ لڑکا ہے, ٹھیک ہے. عربی زبان میں کچھ قواعد الگ بھی ہیں. ہاں, بس وہ ہر زبان کا اپنا ایک, آپ کہہ لیں کہ جی ایک کانٹیکس ہے, ٹھیک ہے. کلچرل کانٹیکس ہوتا ہے بس. جیسے ہماری زبان میں کیسے طے کریں گے آپ بتائیں, لڑکے میں اور مرد میں کیسے فرق کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ کوئی ڈیفینیشن ڈکشنری سے تو نہیں نکالیں گے ہم. بس ٹھیک ہے, دکھنے میں لڑکا, بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اگلا کہے کہ یار میں تو مرد نہیں ہوں, میں تو ابھی لڑکا ہوں, ٹھیک ہے. خاص طور پہ فیمیلز میں بہت مسائل ہوتے ہیں یہ. تو یہ ہے, بہرحال اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال ایک اوور آل کہ جی یہ کوئی لکھا نہیں ہوتا ڈکشنری میں کہ اتنے سال تک لڑکا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مرد بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. بس جب دکھنے میں جو ہے نظر آ رہا ہے لڑکا ہے تو لڑکا. چلیں بہرحال ہم فقہی مسئلے کی طرف چلے گئے. من ہاذا تاجر ہے, بزنس مین, دس از اے بزنس مین, ٹھیک ہے. دکاندار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا, تاجر, ٹھیک ہے, ہاں تاجر, دکاندار, شاپ کیپر, ٹھیک ہے. ما ہاذا, ہاذا مسجد, ہاذا کلب, ٹھیک ہے. ہاذا کلب, یہ بلا ہے, ٹھیک ہے, کیٹ. بلی بلنے کے لیے ہاذا حمار, ہاذا حمار مطلب یہ گدھا ہے, ٹھیک ہے. ہاذا حمار, حصان, حصان کسے کہتے ہیں, دس از اے ہارس. اب آپ دیکھیں اس نے ایک اور ایکسپریشن دے دیا, چھوٹا سا ایک لیٹر بس ڈال دیا. یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, وما ہاذا, ٹھیک ہے. ہاذا جمل, ما ہاذا, ہاذا دیکن, ٹھیک ہے, یہ مرغا ہے. من ہاذا, ہاذا مدرسن, ٹھیک ہے. مرغے کے دجاج کا جو لفظ یوز ہوتا ہے وہ کس موقع میں یوز ہوتا ہے؟ جی دجاج دجاجہ, مرغی, بس مذکر مؤنث میں فرق کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مرغا, ٹھیک ہے. جیسے ہین اور چکن کا فرق ہے میرے خیال سے, دجاج اس کے گوشت کے لیے نہیں استعمال. نہیں, مرغی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے, مرغی کے لیے بھی. تمرین, ایکسرسائز, اقرا وکتب, ریڈ اینڈ رائٹ, ٹھیک ہے. ما ہاذا, ہاذا قلم, ہاذا کلب, من ہاذا. اب دیکھیں ما اور من کا فرق, ٹھیک ہے. لیونگ تھنگز میں بھی جو چیزیں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جن میں شعور ہے, مثال کے طور پہ انسان ہے, فرشتے ہیں,
جنات ہیں، 3 مخلوقات ہیں نا جو باشعور ہیں، تو ان کے لیے مان. ھذا جمل، جانور کے لیے ماننی ٹھیک ہے، ماں استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر میں نے بتایا کہ رولز اتنے ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ جی پہلے رولز بنا کے پھر اس کے مطابق زبان بولی جاتی ہو. یہ اکثری قواعد ہوتے ہیں. اھذا دیکن، نعم. اھذا کلبن، ھذا کتن. ٹھیک ہے. اھذا حصان، لا ھذا حمار. من ھذا، ھذا رجل. اھذا ولد، نعم. اب دیکھیں یہ آخر میں پوائنٹ ٹو ریممبر، یہ بس اس کو ریڈ اینڈ رائٹ کر لیں ہیں. ما ھذا انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں. واٹ از دس؟ ھذا کتاب. اھذا بیت، از دس اے ہاؤس؟ نعم ھذا بیت. لا ھذا مسجد. من ھذا. بس اس کو ریڈ کر دیں. ٹھیک ہے ایک دفعہ. ویسے اگر صرف ہاضا ہو سکتا ہے. اھذا کا مطلب کیا یہ، بس ہو تو سکتا ہے جو مرضی کر لیں. کیا یہ، اور ما ہاضا یہ کیا ہے؟ یہ کیا کوشچن ورڈ ہے نا. آ کا مطلب ہے کیا، ھذا یہ کیا، یہ تو بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، بات سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.